بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آگے تو آئیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق انا للہ وانا للہ وانا الیہ راجعون۔ صاحبان عزا، صاحبان غم، یہ وقت جس میں آپ اس وقت بیٹھ کر غم حسین میں رو رہے ہیں، ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ جب نماز کے بعد آپ کے رونے کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے سجدے میں حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے رونے کا کیا عالم ہوگا۔ ہائے یوم عاشور، اس یوم عاشور میں ہر امام نے اپنے اپنے ظاہری دور میں اپنے اپنے دولت قدہ پر اہتمام مجالس ہر عشرہ محرم الحرام میں جاری رکھا۔ انہی میں سے آپ کے غریب الغرباء مولا، طوس کی نگری میں اکیلے سو جانے والے مولا، آپ نے وارث خون حسین ہوتے ہوئے جب سلسلہ عزاداری کو یوم محرم میں قائم رکھا تو یکم محرم سے لے کر یوم عاشور تک کسی نہ کسی ذاکر کو، کسی نہ کسی شاعر کو، کسی نہ کسی مرثیہ خاں کو امام اجازت دیتے کہ وہ غم حسین میں تمام رونے والوں کو اپنے ساتھ اس ذکر میں شریک رکھے۔ لیکن جب یوم عاشور آتا تھا تو اس دن امام خود مولا کے نام پر مجلس پڑھتے، عزاداری کا سلسلہ رکھتے ہوئے آپ خود بھی روتے، سننے والے مومنین کو بھی رلاتے۔ امام نے یوم عاشور فرمایا عزاداروں سے کہ اے میری جد کے عزاداروں، تمہیں کیا معلوم کہ حسین یوم عاشور کیسے مارا گیا؟ میرا مظلوم کربلا دادا، میرا غریب کربلا دادا کس طرح ذبح کیا گیا؟ امام نے روتے روتے رونے والے مومنین میں بیٹھ کر کہا، جس کا ترجمہ اللہ جانے میں صحیح لفظوں میں کر سکوں یا نہ کر سکوں، کہا رونے والوں، عزاداروں، لقد ذبح کما یذبح الکبش،
ہائے کربلا کے میدان میں میرا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا دادا، میرا زخمی دادا، میرا 71 شہیدوں کا ماتمدار دادا ایسے ذبح کیا گیا جیسے بیس پھند ذبح کیا جاتا ہے۔ جب امام نے یہ کلمات ادا کیے کہ میرا دادا ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے، امام کا اتنا کہنا تھا کہ رونے والوں میں آہ و بکا کا ایک ایسا منظر تھا جسے کوئی بھی برداشت نہ کر سکا۔ روتے روتے ایک صحابی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، فرزند رسول، جگر گوش ہے علی و بطول، اور بھی آپ مثالیں دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے دادا کے ذبح ہونے کی تشبیہ ایک ذبح ہونے والے جانور سے کیوں دی؟ تو امام نے روتے روتے ارشاد فرمایا کہ تبلیغ اسلام سے پہلے، بعثت رسول سے پہلے، جب کافر کسی ذبح کرتے تھے جانور کو تو اسے کچھ دن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، اور اس کے بعد جب اس کے ذبح کرنے کا وقت آتا تھا اسے کھلا میدان میں چھوڑ دیتے تھے، چاروں طرف دیواریں بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کے ہاتھ میں نیزے ہوتے تھے، کسی کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی تھی، کسی کے پاس تیر ہوتے تھے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس کی گودی میں پتھر ہوتے تھے۔ جب وہ بھوکا پیاسا جانور کوئی راستہ بنا کر نکلنا چاہتا تھا، کوئی اسے تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا۔ ہائے جب وہ زمین پر گر کر زخمی ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنا سر زمین پر بار بار پٹکتا تھا، یہ لوگ تالیاں بجاتے تھے، یہ لوگ ڈھول بجاتے تھے، یہ لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ ہائے کربلا، میرا غریب کربلا دادا، لقد قتل بالسیف وبالخشب وبالحجارت۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ لقد قتل بالسیف والسنان والخشب وبالحجارہ۔ ہائے کربلا کے میدان میں کاش تم ہوتے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ میرا مظلوم کربلا دادا کیسے مارا گیا۔ قد قتل بالسیف، تلواروں سے مارا گیا، نیزوں سے مارا گیا، تیروں سے مارا گیا۔ جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اس ظالم نے گودی میں گرم ریت اٹھا لی اور میرے دادا کے زخموں پر گرم ریت پھینکنی شروع کی۔ جب امام سجاد سے خون رونے والے میرے مولا سے کسی عزادار نے پوچھا تھا کہ مولا یہ جو آپ رات دن بابا کے غم میں روتے رہتے ہیں، کیا آپ بتا سکیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر پر، بیٹا بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کھڑے ہونے، بیٹھ جاؤ، امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر پر سر سے لے کر پاؤں تک کتنے زخم تھے؟ بڑی بڑی ہماری کتب مقاتل میں لکھا ہوا ہے، سید سجاد دھاڑے مار کر روئے، رونے کے بعد کہا اگر تو سن سکتا ہے تو سن، میرے بابا کے جسم پر انگوٹھی جتنی کوئی جگہ زخموں سے خالی نہیں تھی۔ آج کا دن مصائب پڑھنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن کسی ذاکر مولوی کے خطاب کا محتاج نہیں ہے۔ اس وقت آنکھوں میں کربلا کا تصور لاؤ، زینب لوٹی جا رہی ہے، سکینہ یتیم بن رہی ہے، رسول کے روضے کا چراغ بجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہائے وہ وقت قیامت جب زہرا کے لال نے بطول کے بیٹے امام حسین نے کربلا کے میدان میں آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ایسا جو اولاد رسول کی مدد کرے، فرزندان رسول کی مدد کرے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا تم میں
کوئی ایسا بھی ہے جو رسول زادیوں کو، علی و بطول کی بیٹیوں کو، بیٹیوں کو، ان کو تحفظ ادا کرے؟ رونے والوں، امام کا اتنا کہنا تھا، یکدم دو صدائیں بلند ہوئی۔ ایک صدا شہداء کربلا کی تھی، جیسے حسین نے استغاثہ بلند کیا، ہر شہید اپنے مقام پر تڑپا، تڑپ کر ہر شہید نے آواز دے کر کہا، زہرا کا لال ایک بار پھر زندگی دلا دے۔ یہ غلام، یہ وفادار، آپ کے خدمت گزار حاضر ہیں۔ ایک صدا بلند ہوئی شہداء کی، اور سن لو گے دوسری صدا، رونے والوں عزاداروں، بطول تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ ساری رات عزاداری میں گزر گئی ہے، سارا دن روتے روتے گزار چکے ہو، پورا محرم روتے رہے ہو، لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ ہے غریب کربلا کی غربت کا، مظلوم کربلا کی مظلومیت کا، کہ اب بھی اسی طرح غم کے پیاسے بیٹھے ہوئے ہو۔ دوسری صدا کس کی بلند ہوئی؟ خیمہ گاہ میں شیطانیوں کی۔ سب سے پہلے سیدہ زینب نے آواز دے کر کہا، زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، اپنے بھائیوں کے، اپنے بیٹوں کے، اپنے گھرانوں کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، حسین ان سے مدد نہ مانگ۔ میرا کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے۔ حسین اگر مدد کی ضرورت ہے تو تو وارث شریعت ہے، مجھے معلوم ہے، عورتوں پر جہاد ساکت ہے، لیکن زہرا کا لال آ ذرا خیمے کے اندر چلا، آ کر دیکھ، اگر تیری فوج ماری گئی ہے تو زینب کی پیاسی فوج، زینب کی بھوکی فوج موجود ہے، آدرا خیمے میں چلا۔ جب بی بی نے بار بار کہا، حسین خیمے میں چلا، میری بھوکی پیاسی فوج جہاں موجود ہے، زہرا کا لال سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یعنی ایسے پتہ چلتا ہے جیسے خون میں ڈوبا ہوا ایک لباس چل رہا ہو۔ بہن کی صدا سنی، آنکھوں میں آنسو بھر رہا ہے۔ حسین نے آواز دے کر کہا، مرتجز، بے شک سارے دن کا تھکا ہوا ہے، لیکن مجھے میری بہن کے خیمے تک پہنچا۔ امام نے بات موڑی، جب آئے تو علماء مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ امام سامنے والے دروازے پر، یعنی خیام کا جو دروازہ سامنے میدان میں کھلتا تھا، امام اس دروازے پہ نہیں رکے، بلکہ گھوڑے سے اتر کر پچھلا جو عقبی دروازہ تھا خیام کا، امام اس پر گئے۔ جب کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا آپ عقبی دروازے سے اندر گئے ہیں، سامنے والے دروازے سے کیوں نہیں گئے؟ تو امام نے رو کر کہا، تمام بیوہ بیویاں، تمام یتیم بچے، تمام اجڑنے والی مستورات سامنے والے دروازے پر خیام کے اندر روتی ہوئی رونے میں مصروف تھی۔ اگر میں اس حالت میں چلا جاتا، مجھے خطرہ تھا کہ کوئی بچہ مجھے اس عالم میں دیکھ کر مر نہ جائے، یا کوئی بیوی یا کوئی بی بی یہ مظلومیت برداشت نہ کر سکے۔ حسین خیمے کے عقبی دروازے پر آئے، ایک یوں امام نے دونوں ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کر پیشانی ہاتھوں پہ رکھی، زخمی پیشانی رکھ کر اب امام نے بڑی نحیف آواز میں آواز دے کر کہا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن من السلام۔ جب بی بی نے، مولا نے ایک ایک بی بی کا نام لے کر جب آخری سلام کیا، سلام کا کرنا تھا کہ سیدہ زینب نے روتے ہوئے کہا، بہن ام کلثوم، بہن رقیہ، بھاوج رباب، بھاوج لیلا، بیٹی کبریٰ، بیٹی سکینہ، ہائے غربت، ہائے مظلومیت، یہ میرے حسین کی آواز ہے۔ آپ دروازے پہ چلیں دیکھیں حسین کس حالت میں ہے۔ تمام بیبیاں جمع ہو کر اپنے دروازے پر آئیں۔ جب زہرا کے لال کو
اس حالت میں دیکھا جناب زینب کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر کہا حسین اس حالت میں دروازے پر آئے ہو، میرے بھیا مجھے یہ بتاؤ کہ اس حالت تک پہنچنے کے بعد آپ تو دروازے پر آ کر رک گئے ہیں اور ہمارے نام لے کر ہمیں پکارا ہے، حسین کیا ہمارا نام لینے کے بعد کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جب امام نے کہا، بیویوں نے کہا کچھ کہنا چاہتے ہو، زہرا کے لال کا سر جھک گیا، جھک کر کہتے ہیں ہاں بہن زینب، میں آج آخری مرتبہ تم سے ایک سوال کرنے آیا ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ جب کہا آخری مرتبہ کچھ مانگنے آیا ہوں، سوال کرنے آیا ہوں، بی بی تڑپ کر کہتے ہیں زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، تو کائنات کا امام ہے، خالی گود زینب سے کیا مانگتا ہے؟ امام نے روتے ہوئے کہا بہن زینب میں اور کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا کہتا ہوں ایتونی بثوب العتیق، مجھے ایک پرانا لباس لا دو جسے میں زیب تن کر لوں، کیونکہ میں نگاہ امامت سے دیکھ رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد میرا جسم لوٹا جائے گا، میرا لباس لوٹے جائیں گے، کسی طرح یہ پرانا لباس بچ جائے۔ جب امام نے پرانا لباس مانگا، سیدہ کی دھاڑیں نکل گئی، رو کر کہا حسین ذرا انصافاً بتاؤ، آدم سے لے کر اس وقت تک کیا آج تک کسی بھائی نے اپنی بہن سے کفن مانگا ہے؟ کہ تم مجھ سے پرانے لباس کی صورت میں کفن مانگ رہے ہو؟ جب بی بی نے یہ کلمات ادا کیے، حسین کہتے ہیں بہن جو مجھے طلب کرنا تھا وہ میں نے طلب کیا، بی بی نے پرانا لباس لا کے دیا، امام نے زیب تن کیا، پرانا لباس پہننے کے بعد امام فرماتے ہیں بہن زینب، بہن کلثوم، بہن رقیہ، رباب و لیلا، اماں فضہ، آؤ ذرا میرے ساتھ آؤ۔ مولا کہاں لے کے چلتے ہو؟ کہا سجاد کے خیمے میں، بیمار کے خیمے میں۔ تمام بیویوں کو ساتھ لے کر حسین سجاد کے خیمے میں آئے۔ سجاد کی حالت کیا ہے؟ تب کا بخار کا زور ہے، دونوں آنکھیں بند ہیں، امام بستر پر ہے، حسین آ کر یوں تو زانو ہو کر سجاد کے سرانے بیٹھ گئی، اپنا ہاتھ اٹھایا، بیٹے کی پیشانی پہ رکھا، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر رو کر کہتے ہیں سجاد سجاد آنکھیں کھول نہ کھول تیری مرضی، لیکن آج کے بعد یہ مظلوم بابا ملنے نہیں آئے گا، میں آخری مرتبہ ملنے آیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، سجاد کی آنکھیں کھلی، اب تو دیکھا سر سے لے کر پیر تک حسین اپنے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تڑپ کر کہا بابا جان یہ کیا حالت بنائی ہے؟ کہا میرا لال جس کا کوئی یاور کوئی مددگار باقی نہ رہے، دشمن اسے اسی طرح لوٹتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، عزاداروں گھر گھر پر غازی عباس کی وفا کے علم لہرانے والوں، سب سے پہلا سجاد نے جو نام لیا ہے وہ یہی ہے۔ تڑپ کر کہا بابا جان اگر آپ اس طرح لوٹے گئے ہیں، این این امی العباس، میرا چچا عباس کہاں گیا؟ مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ رونے کا وقت ہے، یہ رونے کا دن ہے، یہ دن میرے پڑھنے کا محتاج نہیں ہے۔ این این امی العباس، میرا چچا عباس کہاں گیا؟ سبحان اللہ۔ امام نے رو کر کہا میرا لال وہ اپنی دونوں بازوؤں کو کٹا کر، آنکھوں میں تیر کھا کر، میری کمر کو جھکا کر دریا کے کنارے سو گیا۔ اتنا کہنا تھا یا سجاد نے پھر تڑپ کر کہا بابا جان اینا اینا اخی علی الاکبر، میرے نانے کی تصویر، میرا جوان بھیا۔ میں روزانہ مجلس میں کہتا ہوں کہ رو لو جتنا رو سکتے ہو، اگر کسی کو رونا
نہیں آتا تو رونے والے کی شکل ضرور بناؤ. جو سیدہ بطول کہتی ہیں میرے غریبوں کے غم میں رونے والوں میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرے غم بیٹوں کے غم میں میرے غریبوں کے غم میں رونے والے تو تھے لیکن کسی نے رونے نہیں دیا. آج میں گزر کے آیا دیکھتا رہا چونکہ دن کے وقت میں پہلی بار حاضر ہوا شروع سے لے کر جوہر ٹاؤن کے مین والے کونے سے لے کر یہاں تک میں دیکھتے آیا ہوں. کہیں پانی کی سبیلیں تھیں کہیں دودھ کی سبیلیں تھیں. سبیل لگانے والے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مومنین سے کہہ رہے تھے کہ صدقہ علی اصغر کا. صدقہ غریب کربلا کا 2 گھونٹ پیتے جاؤ. ہائے مولا یہ اصغر کی پیاس کی خیرات ہے اسے تو ایک گھونٹ نہ مل سکا. آج پوری دنیا اصغر کے نام پر سبیلیں لگائے ہوئے ہیں. لیکن میں ہاتھ باندھ کر جو فکرہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے اس گرمی کے عالم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ رو رہے ہیں عزادار بن کر سیدہ کو رسول پاک کو پرسہ دے رہے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سائبان ہے سایہ موجود ہے بڑے بڑے پنکھے لگے ہوئے ہیں. جب مجلس ختم ہو جائے گی آپ باہر اٹھ کر چلے جائیں گے. وہاں دودھ کی سبیلیں ہیں شربت کی سبیلیں ہیں پانی کی سبیلیں ہیں. آپ کو سب کچھ مل جائے گا یہ عزاداری کی سبب سے. لیکن ہائے جب سیدہ زینب سیدہ کلثوم سیدہ سکینہ جب کوئی بی بی رونا چاہتی تھی بجائے پانی پلانے کے بجائے سیراب کرنے کے کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی بیبیوں کو دادیانہ مارتا تھا. رو رو کے کہتی رہی زینب کہ حسین مجھے تو تیرے غم میں کوئی رونے بھی نہیں دیتا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ رو لو بڑی آزادی ہے بس ماتمیوں نے ماتم کرنا ہے. ساری شہادت نہیں پڑھ سکتا. امام نے سجاد کے سر پر ہاتھ رکھا کہا بیٹا سارے مارے گئے سارے شہید ہو گئے. بابا سب مارے گئے ہاں. اور ہاتھ والوں چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں سجاد نے جو سن کر سب سے پہلے جھولے کو دیکھا. بس میں پڑھ گیا جتنا مصحف پڑھنا تھا. سب سے پہلے سجاد نے علی اصغر کا جھولا دیکھا. چھوٹی چھوٹی اولادیں رکھنے والوں جھولا خالی نظر آیا. جب جھولا خالی نظر آیا روتے بھی جاؤ آنسو بھی برساتے جاؤ. جن کی گودیاں خالی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے اصغر کے صدقے میں دعائیں بھی مانگتے جاؤ. جھولا دیکھا جھولا خالی نظر آیا. پھر سجاد نے کیا کیا ایک ایک بی بی کی گود کو دیکھنا شروع کیا. گود دیکھتے دیکھتے جناب رباب کی گودی پر سجاد کی آنکھیں رک گئی. اب بی بی رباب کی دھاڑیں نکل گئی. رو کر کہا او میرا بیمار بیٹا او میرا سجاد بیٹا. بیٹا رو بھی رہا ہے کچھ تلاش بھی کر رہا ہے کسے دیکھ رہا ہے. کہا اماں چچا عباس جوان تھا بھائی اکبر جوان تھا بھائی قاسم لڑ سکتا تھا. یہ سارے میدان میں گئے جا کے لڑے شہید ہو گئے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں جھولا بھی خالی ہے ہر بی بی کی گود بھی خالی ہے آپ کی آغوش بھی خالی ہے. میرا بھائی اصغر کہاں گیا؟ اور رونے والوں اصغر کا نام آنا تھا. بی بی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ پہ تماچے مارے. کہا میرا لال اصغر بھی تیر کھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رونے کا حق ہے. بیٹا ذرا پانی مجھے دینا 2 گھونٹ مجھے دینا. یہ رونے کا حق ہے جو ادا کر رہے ہو. جہاں میں پینا چاہتا تھا وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مولا تھا معمولی سا گداگر ہوں میں ذاکر ہوں
میں نے ایک بار پانی مانگا ہے، بھائی نے منع نہیں کیا، لیکن ہائے کربلا حسین بار بار زہرا کا لال بار بار پانی مانگتا رہا، لیکن ہائے وہ وقت قیامت۔ مجھے کہا گیا تھا شہادت پڑھیں، لیکن میرے نوجوان ماتمی حضرات الحمدللہ اس جذبہ عشق سرشار ہے کہ وہ زنجیر زنی کے لیے بےتاب ہے، لہذا میں ساری شہادت نہیں پڑھتا، بس آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ ہائے وہ وقت قیامت، بیٹا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ہائے وہ وقت قیامت جب حسین شمر سے کہہ رہا تھا کہ شمر اگر مجھے قتل کرنا ہے، ذبح کرنا ہے تو ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ ہائے پانی کا نام آنا تھا، ادھر اس کا خنجر چلا، ادھر بیویاں بڑھی۔ خیدانیوں نے جب شمر کو خنجر چلاتے دیکھا تو اب جامدہ تھا۔ ایک مرتبہ شمر نے سر تن سے جدا کیا، چند مرتبہ زمین پر پھینکا، پھینک کر اب جو اٹھایا نیزے پر سار آیا۔ سیدہ نے جا کر خیمے میں سجاد سے کہا، خیمے سے سجاد ذرا دیکھ۔ اب جو سجاد نے نیزے پہ بابا کا سر دیکھا، رو رو کے کہا بیبیوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔